زن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسله وتعذروه وتوكروه وتسبحوا بكرة وأسيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن أوفى بما عاهدوا عليه الله فسوتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوا وذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا عليما. ليس على الأعمى خرج ولا على الأعرج خرج ولا على المريض خرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا عليما.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة يأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آيات للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم أنهم ببطن مكة من بعد أن أزفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وسدوكم عن المسجد الحرام والهدي مأكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا عليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله هو
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری خوشبو ہے تو عالم میں تیری اے گل چیدہ قسموں سے قسموں سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں
گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں طائب نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح ہے کوئی شاخ بریدہ صحرا میں ہو جس طرح ہے کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ قسموں سے بیان ہوں قسموں سے بیان ہوں تیرے اوصاف
حمیدا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے نا میرا خیال ہے یہ نہیں چل رہے، یہ بند کیے ہوئے ہیں منیر صاحب نے. سو گئے ہوئے ہیں؟ اگر تو سوئے نہیں ہیں تو انہیں آگے کہیں کھول دیں اسے، اگر نہیں تو رہنے دو، پھر کوئی بات نہیں. اتنی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں لیکن آپ لوگوں نے یہ چیز فیل نہیں کی. نہیں وہ ماشاءاللہ پتہ نہیں کیوں فیل نہیں کرتے. آج انشاءاللہ العزیز جو پڑھی گئی ہے شبینہ میں تلاوت کلام پاک ہوئی ہے، سورہ واقعہ بڑی مشہور و معروف سورت ہے. کھولیے ذرا صفحہ نمبر 641. 641 کھولے. ٹھیک ہے. اس میں اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا، اور یہ تینوں گروہ جو ہیں اللہ نے اس کا خصوصی ذکر فرمایا ہے. ایک تو پہلے دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، اور پھر سبقت لے جانے والے مقربین. یہ 3 گروہوں کا ذکر آپ نے اس میں پڑھا ہے. دائیں ہاتھ والے سے مراد وہ ہیں جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یعنی جب حشر کے دن انہیں ان کا رزلٹ کارڈ پکڑایا جائے گا تو اسے کہا جائے گا نہیں یہ لیفٹ ہینڈ نہیں، آپ دایاں ہاتھ آگے کریں، تو اعزاز دیتے ہیں آپ کو. رائٹ ہینڈ کی فضیلت بھی پتہ چلی. دایاں ہاتھ جو ہے یہ ہمیشہ اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو دائیں ہاتھ کو اس لیے فضیلت ہے. کھانا کھانے میں، یار یہ پنکھا ذرا کم کر دو، کھانا کھانے میں اور سلام لینے میں، قرآن کھولنے میں، قرآن پکڑنے میں، ہر نیکی کے کام میں بولیے کون سا ہاتھ؟ دایاں ہاتھ. رائٹ ہینڈ کو یوز کرنا یہ پسندیدہ عمل ہوتا ہے. اور جتنے بھی دوسرے کام ہیں، رذیل کام ہیں، انہیں لیفٹ ہینڈ سے کرنا ہوتا ہے. تو یہ اللہ نے دونوں ہی علامتیں انسان کے اندر ہی رکھی ہیں، نیکی کی بھی اور بدی کی بھی. تو آپ ماشاءاللہ اب آخری دنوں میں اعتکاف کے، تو آپ کو ریسرچ کی آہستہ آہستہ عادت ہو جانی چاہیے، اور ریسرچ کیا کریں اس چیز پہ کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، رائٹ ہینڈ کو کیوں استعمال کیا گیا، داہنے ہاتھ والے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کا دایاں ہاتھ جو ہے اس کے اندر پازیٹیو ریز رکھی ہیں. آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں بولیے پازیٹیو ریز ہیں. وہ پازیٹیو ریز جو ہیں وہ داہنے ہاتھ سے نکلتی ہیں. یہ اس کو خارج کرتا ہے، باقاعدہ جذب نہیں کرتا، اس کو خارج کرتا ہے. یعنی اتنا اس کے اندر اللہ نے نور رکھا ہوا ہے کہ یہ انسانی جسم کے اندر پازیٹیوٹی کا ایک سورس ہے. یہی وجہ ہے کہ سلام کے لیے بھی رائٹ ہینڈ یوز کیا جاتا ہے، تاکہ آپ کی پازیٹیوٹی دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہو جائے. اس کی پازیٹیوٹی آپ کے اندر آ جاتی ہے، آپ کی پازیٹیوٹی ادھر چلی جاتی ہے. اس سے سلام لی جاتی ہے رائٹ ہینڈ سے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے نماز میں بھی رائٹ ہینڈ کو لیفٹ کے اوپر رکھوایا ہے. جیسے قیام میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بولو،
رائٹ ہینڈ لیفٹ کے اوپر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب وہ رائٹ ہینڈ جو ہے وہ لیفٹ کے اوپر آ جائے تو اتنا جب زیادہ وہ نمازی قیام کرتا رہتا ہے، یعنی بار بار نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، سنتے پڑھتا ہے، فرض پڑھتا ہے، تو ہر بار وہ رائٹ کو لیفٹ کے اوپر رکھتا ہے. اور یہ ہے وہ حقیقت کہ نماز برائی سے روک دیتی ہے. یعنی وہ رائٹ ہینڈ اتنا زیادہ اس کے اوپر پریویل کرتا ہے کہ برائی دبتے ایک وقت آتا ہے کہ برائی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیخ اعظم حضور. یہ ہے رائٹ ہینڈ کا لیفٹ ہینڈ کے ساتھ جو نماز کے اندر رکھا گیا، اس کو پریویل کیا جائے، بار بار رکھا جائے اس کے اوپر، تو اس سے پھر وہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو اسی طرح اور بھی بیعت کے لیے بھی رائٹ ہینڈ استعمال ہوتا ہے کہ رائٹ ہینڈ شیخ کے رائٹ ہینڈ میں دیا جاتا ہے، اور اللہ بھی اسی ہاتھ کو پسند فرماتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے ان کا ذکر جو کیا، جو وہ لوگ جنہیں اللہ رائٹ ہینڈ میں ان کا نامہ اعمال دے گا، تو ان کا ذکر پہلے کیا ہے. وہ آپ نے پڑھا سارا، جنت کی ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں. دوسرا ذکر جو ہے وہ لیفٹ ہینڈڈ کا ہے. لیفٹ ہینڈ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے زندگی میں اللہ رسول کی نافرمانیوں میں گزاری، کفر میں رہے، تو اللہ ان کا نامہ اعمال ان کے لیفٹ ہینڈ میں پکڑائے گا. ان کا رزلٹ کارڈ بولیے لیفٹ ہینڈ میں ہوگا. تو ایسے لوگوں کا ذکر بھی کیا گیا. آپ نے پڑھا کہ ان کے لیے کیا کیا سزائیں ہوں گی، وہ ساری اس کے اندر بیان ہوئی. اس کے بعد ایک وہ گروہ جن کا ذکر کیا گیا جو السابقون الاولون، ہمیشہ سبقت لے جانے والے، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ نہ رائٹ نہ لیفٹ. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہمیں کسی عذاب یا کسی جزا کی سنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری محبت میں ہمارے ساتھ چلتے ہیں. یہ وہ ہیں جو السابقون ہیں، سب سے آگے نکلنے والے ہیں. تو اس گروہ کا ذکر بھی باقاعدہ اس میں شامل کیا گیا، اور فرمایا کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ وہاں بھی سبقت ہی لے جائیں گے. اگلی صفوں پہ کھڑے ہونا، ہر کام میں آگے آگے ہونا، اور شیخ کے بغیر بلائے ہی آنا، میسج کا انتظار نہیں کرنا. تو یہ نہیں دیکھنا کہ جو ہے وہ جب تک کوئی مجلس سجے تبھی جانا ہے، کوئی عرس ہو تو جانا ہے، نہیں، جو خود ہی آئیں. بلکہ وہ آج ایک بڑا اچھا جملہ پڑھا، یہ پتہ نہیں آواز موٹی ہے یہ کیا ہے، بڑا اچھا جملہ آج پڑھا. اللہ کی بارگاہ سے جب آپ حاضری دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ یہ عرض کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے بندو مانگنے ہی آتے ہو، کبھی ملنے بھی آیا کر. بولیے کبھی مانگنے ہی آتے ہو، کبھی ملنے بھی آیا کر. تو یہ بس یہی رویہ ہوتا ہے ہمارا، زیادہ تر ہم مانگنے والے ہیں جی. لہذا اللہ نے ہر قسم کا پھر بندہ پیدا کیا ہے، اور ہر قسم کی پھر اسے جزا بھی دی ہے کہ جو بھی سوچ لے. اگر اعتکاف پہ آپ آئے ہیں تو اگر آپ اسی ذہن سے آئے ہیں کہ چلو مجھے اللہ کچھ دے دے، تو اللہ نے اس کے لیے بھی رکھا ہے کہ جاؤ تمہارے لیے 2 حج اور 2 عمرے. اگر مانگنے بھی آئے ہو تو لو لے لو. ہاں اب ٹھیک ہے یار، آواز ویری گڈ. مانگنے بھی آئے ہو تو بولو 2 حج اور 2 عمرے لے لو. تو اور اگر کوئی بڑا دوزخ سے ڈر کے اعتکاف بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی تسلی ہے کہ بھائی تم یوں کرو کہ تم سن لو کہ تمہارا اور دوزخ کا فاصلہ اتنا ہو گیا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے. اتنا ہم نے دوزخ سے تمہیں دور کر دیا ہے، موجہ مار. تو لہذا مانگنے والے جو آئیں گا اس کے لیے اللہ نے ویسے ہی جزا رکھی ہوئی ہے. کوئی دوزخ سے دوری چاہتا ہے، کوئی حج عمرے لے لے، ٹھیک ہے. اور جو اصل میں اعتکاف ہے وہ اس کی نیت کے اندر ہے کہ اللہ مجھے لیلۃ القدر عطا فرما.
وہ یہ ہیں السابقون، وہ سابقون والے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر مانگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ حج عمرے کی کوئی ضرورت ہے خاص بولو، نہ کوئی دوزخ کا زیادہ ڈر ہے، وہ معاف فرمائے ہمیں قدر والی رات چاہیے۔ لہذا یہ ان کا ذکر علیحدہ کر دیا، اللہ ہمیں انہی میں شامل رکھے۔ اور ان کی علامت یہی ہوتی ہے کہ یہ کسی ہلا شیری کے محتاج نہیں ہوتے، کسی دعوت کے محتاج نہیں ہوتے، یہ خود سے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو آپ کو بلانا نہیں پڑے گا کسی جگہ، یہ ہر جگہ خود ہوں گے۔ اور یہ اپنے شیخ کے ساتھ، بلکہ ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ اپنے شیخ کے ساتھ شیخ سے بھی زیادہ مخلص ہوتے ہیں، اور اپنے شیخ کے مشن کے ساتھ۔ میں کبھی جب ان سے سنا تھا، جب صاحب سے میں نے کہا حضور یہ بھی ہو جاتا ہے کبھی ایسے ویسے، لیکن آپ ہو جاتا ہے۔ شیخ کے مشن سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، شیخ سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں ان کے مشن سے۔ شیخ کو حالانکہ اپنے مشن سے بڑا پیار ہوتا ہے، وہ اپنے مشن کی خاطر کچھ نہیں دیکھتا، کوئی اس کو نہیں روک سکتا، وہ اتنا اپنے مشن میں مخلص ہوتا ہے، اتنا مخلص ہوتا ہے کہ اس کو کسی کی حاجت نہیں ہوتی، کوئی آئے نہ آئے، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے، کوئی چلے ساتھ نہ چلے، اسے کسی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، نیور ایور، کبھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے میرا مشن ہے، میں چلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی چلے گا ویری گڈ، نہیں چلے گا نہ چلے۔ لیکن وہ مرید ایسا مرید ہے کہ وہ اس مخلص ہونے میں شیخ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ شیخ حیران ہوتا ہے، یار ایک تو میں مخلص ہوں اپنے مشن دے نال ہے، میرے تو بھی بڑا مخلص ہے، اتنا پیار کرتا ہے یہ میرے مشن سے۔ یہ ہوتے ہیں السابقون الاولون، اور یہ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر تم نے میرے ساتھ اتنے احسان کیے کہ میں تیرا بدلہ نہیں دے سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے لیے قرآن میں وعدہ ہے والا سوفا یوتی کا رب کا فتردا، تیرا رب تمہیں ان قریب راضی کر دے گا۔ وہ ابو بکر سے کہہ رہا ہے کہ تجھے میں راضی نہیں کر سکتا۔ آپ مشن کا اندازہ لگائیں کتنی محبت ہوگی۔ ہر ایک کا بدلہ دے دیا، ابو بکر تیرا بدلہ اللہ ہی دے گا، میں نے دے دیا سب کا بدلہ، عمر کو عمر کا بدلہ دے دیا، علی کو علی کا دے دیا، عثمان نے میرے ساتھ جو پیار کیا میں نے دے دیا، میں نے جتنے صحابہ نے مجھ سے محبت کی سب کو ایک ایک کو چن چن کے میں نے ان کی جزا دے دی ہوئی ہے۔ میں دیندار نہیں ہوا ان کا، جو انہوں نے میرے ساتھ وفا کی ہے، مجھے تیرا بدلہ نہیں دے سکتا۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہ ہیں السابقون الاولون، جنہیں اللہ ایسے بنا دے کہ وہ بس اسی دھن پہ رہتے ہیں کہ نہیں، حضرت کا مشن تو ہے ہی ہے، اب یہ میرا مشن بھی ہے، نہیں پڑ جائے ہر وقت یہی بس رونا پٹا چلتا رہے، آج وہ نہیں آیا تھا، آج نہیں آیا تھا، آج وہاں نہیں پہنچے تھے، آج وہاں نہیں پہنچے، آج پھر غائب ہو گئے، آج پھر نہیں آئے، آج پھر نہیں آئے، آج پھر نہیں آئے، فون کر کیوں نہیں، او بس آج بس ذرا رکشہ نہیں ملے، آج وہ نہیں ملے، آج اتنے نہیں آئے، آج اتنے نہیں آئے۔ اس طرح کی چیزیں اس میں نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ویسے تو رائٹ ہینڈ ریڈی ہے لیکن السابقون والا نہیں ہے، جی ہے تو نیک آدمی، رائٹ ہینڈ ریڈی ہے، لیکن السابقون الاولون، وہ سب سے آگے نکلنے والوں میں سے یہ نہیں۔ تو اللہ توفیق دے انشاءاللہ۔ کہہ دیجئے، میں نے آپ کو عرض کر دی ایک بات، تو ان کی گفتگو ہو گئی، اور بڑی اس میں خوبصورت باتیں ہیں، لیکن میں توجہ چاہوں گا صفحہ نمبر 644 پہ آئیں۔ 644 پہ آئیں ذرا، اس میں ایک آیت ہے، یہ آیت ہے آیت نمبر 75، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اس میں اللہ فرما رہا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں۔ دیکھا ہوا، دیکھو ذرا قرآن پہ نظر کریں ذرا، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں۔
وَإِنَّهُ لَقَاسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک قرآن عزت والا ہے. فی کتاب مکنون، محفوظ نوشتہ میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اسے باوضو ہی چھو سکتا ہے. تو یہ جو یہاں گفتگو ہے، میں اس پہ اس لیے آپ کو روکا ہے کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے ان جگہ کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں. تو یہ اگر میں تھوڑا سا اس کی جو ظاہری تفسیر ہے، جو ظاہری اس کا معنی ہے، مراد لیا جاتا ہے، اس سے مراد بلیک ہول ہے. تارے ڈوبتے کا مطلب قدرت نے اس کائنات میں ایک ایسی جگہ پیدا کی ہے جہاں پہ آہستہ آہستہ یہ کائنات گم ہو رہی ہے. یعنی وہ اس کائنات کا ایگزٹ پوائنٹ ہے. اور جو جب سے وہ دریافت ہوا ہے، سائنسدان یا ریسرچ کرنے والے یا جتنے بھی ایسے اسٹرانومسٹ ہیں، وہ سارے حیران پریشان ہیں اس بات پہ کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. لیکن ایسا ہو رہا ہے، ہو چکا ہے. اور جب سے اس کو دیکھا گیا ہے، اس بلیک ہول کو، تو اس کے بعد یہ یقین آ گیا ہے کہ مسلمان یہ جو کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ قیامت آئے گی اور ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو وہ بالکل درست کہتے ہیں. یہ بلیک ہول جو ہے یہ ایک بہت بڑا عظیم الجثہ، اتنا بڑا اس کا سائز ہے کہ اس کے اندر لاکھوں زمینیں آ جاتی ہیں. ہماری زمین جیسی لاکھوں زمینیں اس کے اندر اگر رکھی جائیں تو گم ہو جائیں، پتہ ہی نہ چلے. اتنا بڑا اس کا سائز ہے. اور اس کے اندر ایک ایک کر کے جو ستارہ اس کے قریب آ جاتا ہے نا، اس کو یہ اپنے اندر لے جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا کہ وہ گیا کدھر. جی بالکل، ڈسٹ بن کہہ لیں کائنات کا ایگزٹ پوائنٹ کہہ لیں. اس کے آگے کوئی دیکھ بھی نہیں پاتا کہ آگے ہے کیا، کہ وہ جاتا کدھر ہے ستارہ. تو جو اس کے قریب آتا جا رہا ہے، اور یہ کروڑوں اربوں سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور اللہ نے اس سسٹم کو بنایا ہوا تھا، لیکن انسان کی نظر میں ابھی کچھ دہائیاں، پچھلے کچھ دہائیوں سے یہ نظر میں آیا. اس سے پہلے تو انسان کی دسترس ہی نہیں تھی نا اتنی کہ وہ اتنا دور تک دیکھ سکتا. ٹیلیسکوپس اتنی پاورفل نہیں تھی. اب تو ہے بہت آگے تک انسان دیکھ چکا ہے، کائنات کا بہت بڑا حصہ اس نے دیکھ لیا ہے. اس میں سے ایک بلیک ہول ہے. تو ایک تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں. یعنی قرآن 1400 سال پہلے بلیک ہول کا ذکر کر چکا تھا. ذرا مل کے سبحان اللہ بولو. آپ کو ایک بہت بڑی قرآن کی ایک لذت پتہ چلی ہے، قرآن کا علم ہوا ہے. قرآن نے لکھا ہوا تھا 1400 سال حضور جانتے تھے کہ ایسا ایک جگہ ہے جہاں تارے ڈوب جاتے. ختم. باقی اس پہ آپ ریسرچ کیجئے گا، یوٹیوب آپ کے پاس ہے، گوگل آپ کے پاس ہے. آپ بلیک ہول لکھیں گے، بہت ساری آپ کے پاس ریسرچ. وہ ہے تجھے کوئی نہیں کرنی، وہ میں جانتا ہوں، وہ کوئی نہیں آپ نے کرنی. نہ آپ ایسا ذوق رکھتے ہیں، ایسا ہے ہی نہیں کسی کے اندر. کسی کے دل میں آج ٹھک جائے اور وہ کہے نہیں یار بس بند کرو، باقی کا بعد میں، پہلے یہ دیکھنا ہے، آج سرچ کرنا ہے. اس پہ فلمیں سرچ کریں گے، گانے سرچ کریں گے، بیڑا غرق ہو جائے. اور ظالمو قرآن کے اوپر ریسرچ کرو، دیکھو قرآن کیا کہا ہے، دیکھو قرآن نے سچ کہا یا جھوٹ کہا. ہم بالکل ہمارا ایسا ذوق نہیں. خیر، تو تارے ڈوبتے ہیں. ایک تو میں نے عرض کر دیا، ابھی اس کی صرف میں نے 2% آپ کو اس کی بات سنائی ہے. باقی اس کی 98% بات میں نہیں بتانا چاہتا، وہ بہت لمبی ہو جائے گی، وہ آپ نے خود سرچ کرنی. تو ایک تو اس سے مراد یہ ہے. دوسری سے مراد اور ہے. تارے ڈوبتے ہیں، نجوم کا ذکر کیا تو حضور کی حدیث اس میں موجود ہے. آقا دو جہاں نے اپنی حدیث میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں اصحابک النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. اہتدیتم مہتدیتم، کسی کے بھی پیچھے چلو گے نا ہدایت پا جاؤ گے. وہاں بھی نجوم کا لفظ آپ نے اپنے صحابہ کے لیے بولا ہے. تو اس کا ایک دوسرا زاویہ مفسرین نے جو لکھا ہے وہ حیران کر دینے والا ہے.
آپ فرماتے ہیں مفسرین نے لکھا کہ اس سے یہ مراد بھی لی گئی ہے کہ آقا دو جہاں نے جب یہ فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے جیسے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے ستارے، مجھے ان جگہوں کی قسم جہاں ستارے ڈوب گئے ہیں، یعنی جن قبروں میں صحابہ دفن ہے وہ جگہوں کی قسم اٹھاتا ہوں جہاں پہ وہ اندر چلے گئے، وہ جو قبریں جہاں پہ وہ ڈوب گئے ہیں، اندر گئے ہیں نا، قبر کے اندر جا کے بند ہو گئے، ستارہ اندر چلا گیا، قبر بند ہو گئی، تو صحابہ کے مزارات کی اللہ قسم اٹھاتا ہے۔ تو اس سے ایک اور مراد بھی ہے کہ انہی صحابہ کی تابعین کے اندر، متابعین کے اندر جو آئے، جتنے اولیاء دنیا میں آئے، جتنے بڑے بڑے آئمہ آئے، امام بخاری، امام مسلم، بڑے بڑے نام دنیا میں جنہوں نے دنیا کو روشناس کرایا، اور انہی صحابہ کی تعلیم کو آگے بڑھایا، یعنی وہ صحابہ کی ہی تعلیم لے کے نکلے اور انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن کیا، اور اللہ والوں کا ایک گروہ جو ہے وہ بھی اس سے مراد ہے۔ اس سے مراد وہ شخص بھی ہے جس نے اللہ کی نیکی کی دعوت کو عام کیا، اور اللہ کے قرآن کو پھیلایا، اور اللہ کے ذکر کو بڑھایا، اور اللہ کے نیکی کا نظام بنا کے لوگوں کو نیکی کی طرف لگایا، وہ بھی ستارے جیسا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر! اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ستارہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے پھر بہت سارے لوگ رہنمائی لیتے ہیں، کیونکہ ستاروں کا کام رہنمائی دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ جائیں سمندر کا سفر کریں تو اس میں آپ کو ستاروں کی اہمیت نظر آئے گی، کہ جو ستارے ہوتے ہیں تو تمام کا تمام جو بحری سفر ہے وہ ستاروں کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی راستے ڈیفائن تھوڑی ہوتے ہیں کہ آگے یہ نکر آئے گی، اب بحری جہاز نے رائٹ ہونا ہے، آگے اشارہ لگا ہوا ہے وہاں سے لیفٹ ہونا ہے، تو سمندر ہے بھائی، کھلا سمندر ہے، تو وہاں سمندر میں بحری جہاز کیسے راستہ ڈھونڈتا ہے؟ ستاروں کو دیکھ کے۔ ان کے پاس سٹارز کا میپ ہوتا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ ستارہ یہاں تک یہاں چلا گیا، اب ہم نے رائٹ ہونا ہے، اب یہ ستارہ یہاں سے یہاں آ گیا، اب لیفٹ ہونا ہے۔ تو ساری سمندری سفر کی جو جتنی بھی بیس ہے وہ ستاروں کی چال ہے، تو اس لیے وہ رہنمائی دیتے۔ تو جو وہ شخص جو رہنمائی کے منصب پہ فائز ہوا وہ بھی ستارے کی طرح ہی ہوتا ہے، اور اس سے مراد انہوں نے یہ لی کہ جتنے دنیا میں اللہ والوں کے مزار ہیں وہ بھی اس آیت میں مراد ہیں۔ داتا صاحب کا مزار بھی مراد ہے، اس میں غوث اعظم کا مزار بھی مراد ہے، اس میں مزار مراد ہے بہاؤ الدین ذکریہ کا، اس میں مزار مراد ہے بڑے بڑے اولیاء جتنے دنیا میں آئے، لمبی لسٹ ہے، وہ بھی یہی۔ تو ان کی قسم اٹھا رہا ہے اللہ کہ مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، اور پھر کہا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا تو یہ قسم بہت بڑی اٹھائی ہے۔ دیکھیے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تمہیں علم ہو جائے، لو تعلمون، اگر تمہیں علم ہو جائے، لقسم عظیم، یہ بہت بڑی قسم اٹھائی میں نے۔ یعنی جو رب ہو کے کہے میں نے بڑی قسم اٹھائی ہے وہ کتنی بڑی ہوگی یار، میں اور آپ بڑی قسم کہیں گے کتنی کو بڑی کر لیں گے ہم، اللہ فرما رہا ہے میں نے بہت بڑی قسم اٹھائی اللہ۔ اور کیوں اٹھائی؟ آئیے، کیا مزیدار، کیا پر اثر بات، اتنا بڑا جملہ، انہو لقرآن کریم، یہ تیرے جو ہاتھوں میں ہے نا یہ بڑی عزت والا قرآن، یہ بڑی عزت والا ہے، یہ بڑی عزت والا قرآن، اسے معمولی نہ سمجھ۔ میں ربوں کی قسمیں اٹھا اٹھا کے تمہیں یقین دلاتا ہوں یہ بڑا عزت والا، یہ کریم ہے، کرم والا ہے۔ نہیں پڑھیں گے پھر بھی آپ، اب یہ اعتکاف کے بعد دیکھیں تو یہ ہوتا کیا حشر آپ لوگوں کا، دنیا کس طرح لے جاتی ہے آپ کو، کہاں لے جاتی، اتنا بڑا جملہ سن کے بھی یہیں چھوڑ جانا اور اس کو اسی طرح لے جانا، اچھا یار کو نہیں، حضرت صاحب پڑھا ہی رہے ہیں نا، کھپ گئے ہم، اور ادھر بٹھا بٹھا کے لوگوں کو یار آجو قرآن پڑھ لیا کرو، سمجھ لیا، اسی لیے میں نے جمعہ ہی درس قرآن پہ رکھ دیا، میں نے کہا دفعہ کریں، انہوں نے نہیں آنا ہم تو کریں، چھوڑ دو، انہوں نے نہیں آنا ہم تو کریں، بولو، تو لہذا جمعہ میں ہی درس قرآن شروع کر دی۔ اب آئیڈیل سچویشن تو یہ تھی نا کہ میرے آنے سے پہلے جتنے قرآن کے شوقین ہیں وہ قرآن سامنے رکھ کے بیٹھے ہوں کہ قرآن پڑھا جائے گا، قرآن کا درس شروع ہونے لگا ہے،
تو میں شروع ہو جاؤں، میرے حضرت شروع کرنے لگے ہیں تو میں شوق سے پہنچوں، جلدی پہنچوں، اور جلدی پہنچ کے تو میں قرآن کے اس درس میں شامل ہو جاؤں اور ایک ایک لفظ نہ کھنجے کہیں، سامنے سنوں ان سے قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ کوئی بھی نہیں۔ اس دن شرجیل صاحب میں آیا درس جمعہ کا دینے کے لیے، شرجیل صاحب یہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے خالی، کوئی بندہ نہیں سی بیٹھے، میں چک دے یار ظالمہ وہ تے ریلا رکھ کے بیٹھا رہنا، اتنے کنے ہونے قرآن پڑھا، پوچھ لیں سے، میں نے اس کو اٹھا دی تھی، میں نے چک دے ساری ریلا کیڑا کوئی آتا کوئی نہ کسی نے شوق منہ اٹھا کے جو ہے وہ آخری 2-3 بس باتیں سننے کے لیے۔ قرآن سے پیار کس کو ہے؟ خدا کی قسم پیار ہو نا نیندیں آرام ہو جاتی ہیں۔ کل درس ہے قرآن سے میں نے کچھ پڑھنا ہے، کتنا اس کا نور ہے، لیکن جو کہ ایسا وہ نہیں ہے تو پھر وہ تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ اور جن کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار ان کو ہم نے قرآن سکھانا ہے، وہ دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنی جاب سے بیٹھے ہیں، جی میں نہیں آ سکتا، جی میں ٹائم نہیں، آخری 2 سطروں میں پہنچ جاؤں گا، جمعہ میں آخر میں پہنچنا۔ بڑے بڑے ہمارے بڑے اچھے ساتھی جن کے ساتھ بڑا پیار ہے، وہ بھی اس سستی میں مبتلا ہیں، نہیں اس سستی کو سمجھ کہ وہ کتنا عظیم معاملہ ہے۔ بھائی میرے ساتھ میری تقریر سننی ہے، تسی آپ قرآن کے لیے آئے نا، چلو میرے لیے نہیں، مطلب قرآن آپ یہاں نہیں آتے، کسی اور جگہ آپ کو ایسا ملا ہوا ہے کہ حضرت وہاں بھی ہے بڑا اچھا قرآن پڑھاتے ہیں، وہاں چلے جائیں آپ نہ سنیں میری گفتگو، آپ کسی اور جگہ چلے جائیں، وہاں جا کے پڑھیں قرآن سمجھیں۔ وہاں بھی نہیں جانا، میرے پاس بھی نہیں آنا، تو پھر تو یہی ہے نا، نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ حضرت سے کوئی تعلق ہے، بس ہمیں بس ٹوٹل پورا کیا ہونا۔ آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ بھئی 1 بج گیا، میں جان بوجھ کے 10-15 منٹ آگے لے جاتا ہوں کہ یار چلو 1 بجے کا ٹائم میکسیمم، ہر جگہ آپ فارغ ہو جاتے ہیں، چاہے کالج ہے، اسکول ہے، دکانیں ہیں، کوئی کام ہے، کوئی بھی ہے، 1 بجے تک ہر جگہ سے آپ کو جمعے کی چھٹی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ ذرا بولے سارے یار صحیح بولو، بتائیں کوئی کام بتائیں جو 1 بجے کے بعد جاری رہتا ہے، مجھے بتائیں ذرا، میں 2 منٹ یہاں پہ میں سٹے کرتا ہوں، مجھے وہ کام بتائیں جو 1 بجے کے بعد جمعے کے دن بند ہو جاتا ہے، جو کھلا رہتا ہے، سوری بتائیں کون سا کام؟ کوئی یونیورسٹی ہے، کوئی کالج ہے، کوئی اسکول ہے، بتائیں کون سا ہے جو 1 بجے کے بعد بھی آپ کو روکتا ہے اور کہتا ہے یار نہیں اسی دن جمعہ پڑھنے جان دینا؟ کوئی بھی نہیں، سوائے سستی کی اور کچھ بھی نہیں، سوائے لاپرواہی، سستی، لیٹے رہے، آگے لیٹ جائیں گے، اچھا یار جاننا، اچھا جاننا، حضرت صاحب او دیکھی جائے گی، حضرت صاحب میں لائیو وے لینا، بیٹھے رہیں گے، ادھر ادھر کی ہانکیں گے، نہانے میں وقت لگا دیں گے، اور ادھر ادھر کی بس کرتے رہیں گے، آئی چلائی کر دیں گے، اور وہ قرآن کا وقت گزرتا رہے گا۔ میں جان بوجھ کے 1 سے لے کر، حالانکہ ہمارا شروع سے 1 بجے تک تھا ذہن، ہر صورت ہم 1 بجے درس شروع کر دیتے، میں نے کہا یار چلو بعض جگہ پتا چلا ہے کہ 1 بجے تک نہیں آیا، میں اس کو دیکھتے ہوئے، ان کو پتا ہے جو جہاں جمعہ پڑھتے ہیں، میں 1:15 تک ٹائم لے گیا ہوں، اس کے بعد بھی کوئی نہیں آتا نا تو میں نوٹ کر رہا ہوتا ہوں، ہر ایک کی نظر ہے، ہر ایک کے اوپر نوٹ ہے کہ یار یہ 1 بجے کا مطلب تھا کہ یہ چلو 10 پہ آ جاتا، 1:15 پہ پہنچ جاتا، کس کے شوق میں بولو نا؟ قرآن کے شوق میں، یار قرآن ہے بھائی، میری آخرت ہے، میری قبر ہے۔ ابھی میں میری مسز کی جو ہے وہ پھپھو بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک ٹھاک، ابھی افطاری پہ، پرسوں افطاری پہ آئی ہیں، گارڈن ٹاؤن افطاری کی ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، باتیں ہوئی ہیں۔ مجھے گھر میں تھا تو مجھے اہلیہ بتا رہی تھی کہ میں نے فون کیا تو مجھے کہتی ہیں بشرا سے کہو میرے لیے دعا کریں، میری طبیعت تھوڑی ہلکی پھلکی کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ٹھاک، افطاری اچھی کھائی ہے، اگلے دن رات کو طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی ہے کہ پتہ نہیں گیس ہو گئی، وہ پھر رہی ہیں باہر آ کے کہ مجھے ذرا رات کے 2 بجے تک طبیعت ذرا خراب، ساتھ ہی کہتی ہے مجھے سانس آنا بند ہو گیا ہے، بچے نے پکڑا گاڑی میں ڈالا ہے، امی بیٹھے کہتی ہاں نہیں میں ٹھیک ہوں، تسلی سے چل، میں زیادہ تیز نہ گاڑی چلا، میں کوئی نہیں، اتنا مسئلہ نہیں ہے، اور رستے میں ہسپتال نہیں پہنچی، فوت ہو گئی۔ وہ یار پتہ نہیں چلنا ہونا کی ہے، آپ کس مخمسے میں ہیں کہ آپ کو 1:15 تک ویٹ کر رہے ہیں، آپ
آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ حیران پریشان کہتے جی ہمیں 10 منٹ میں والدہ چھوڑ کے چلی گئی، ہم کچھ نہیں کر سکے، ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکے، کروڑوں کی کوٹھی بنائی ہے، لاکھوں کی جائیدادیں ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ہم کچھ نہیں کر سکے. یا چلو ہم کو کوشش ہی کر لیتے، ہمارے سامنے کوئی دوائیاں امی کھا لیتی، کچھ ہمارے ہم تسلی ہو جاتی کہ ہم نے اولاد تھے، ہم کو کوشش کر لی ہے، چلو امی اللہ کے بعد. یا 10 منٹ میں امی چلی گئی. تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ کو قرآن کب سمجھنا ہے؟ چلے گئے لوگ. تو ایسے ہی ہونا یہی ہونا. ابھی تو اعتکاف کی باریں آپ میرے آگے نا پھنسے ہوئے ہیں. آپ کر کچھ نہیں سکتے. باہر نکلتے ہی ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، آزاد ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا. وہی چال بیٹ ڈھنگی جو 25 سالوں کے اعتکاف کے بعد اب بھی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہونی. اس پہ غور کریں انشاءاللہ، کہیں اللہ توفیق دے. لیکن جو سمجھدار آدمی ہے اس کی تو جان نکل جاتی ہے. انہ لقرآن کریم، میں قسم اٹھاتا ہوں یہ بڑا عزت والا قرآن، فی کتاب مکنون، محفوظ جگہ پہ رکھا گیا ہے، یہ بڑا محفوظ ہے. لام یمسہ الا المطہرون، اور سنو اسے کوئی نہیں چھو سکتا جب تک وہ وضو نہ کر لے. سنو، یہ صرف ہاتھوں کا وضو نہیں ہے. ہاں جی، جس کا ذہن وضو نہ کرے قرآن کے قریب نہیں آنے دوں گا اسے. جس کا ذہن اندر سے ذہنی وضو بھی ہو تب وہ قرآن کے قریب آ سکتا ہے. لا یمس، یہ مس نہیں ہونے دے گا کسی کو اپنے ساتھ جب تک وہ ذہنی وضو نہ کر لے. اتنی پاک چیز ہے یہ. تو دیکھیے خدارا اپنی حالت پہ غور کیجئے، آپ کو یہ بہت اعلیٰ نظام ملا ہوا ہے. آپ کو اس کا اندازہ کرنا چاہیے، آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے. قرآن کے لیے بھاگیں، تیز چلائیں بائک، بھاگتے ہوئے پہنچے. اجے درس شروع تو نہیں ہوا؟ وہ نہیں، ابھی صاحب بیٹھنے لگے. اچھا شکر یار پہنچ گیا. یہ رویہ ہونا چاہیے. بھاگیں، ٹائم نوٹ کریں، یار 5 منٹ رہ گئے، درس شروع ہونے لگا، درس شروع ہونے لگا. مزہ تو تب ہے نا، بولو نا بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ وہاں الناس بیٹھی ہوتی ہے، انہوں واسطے سی باتیں کر، ان کے لیے کیا باتیں کرنی ہیں؟ وہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. تو یہ حال ہے. جن کو سنانا ہوتا ہے وہ ہوتے کوئی نہیں، وہ جن کو بتانا ہوتا ہے وہ بیٹھے نہیں. بعد میں آ کے سمجھتے کہ جو ہم نے بہت بڑا مارکا مار لیا، ہم نے جمعہ پڑھ لیا. واہ، پڑھ لیا جمعہ جیسی. کہا جمعہ پڑھا، اور 2 رکعتیں پڑھانی مقصد نہیں ہے بھائی. مقصد تو وہ قرآن تھا جو اس سے پہلے پڑھایا جا. تو اللہ توفیق دے انشاءاللہ. کہہ دیجئے اللہ سعادت دے. یہ میں نے اس لیے آگے فرمایا تنزیل من رب العالمین، سارے جہان کے رب کی طرف سے اترا ہے. اور آگے جو بات کہی ہے میں اس کو ابھی پہلے سے آپ کا ذہن بنا چکا تھا، لیکن اللہ نے آگے کہی ہے افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو؟ ابھی بھی سستی کرتے ہو؟ ابھی بھی تمہارے اندر لاپرواہی کا رویہ ہے؟ ابھی بھی تم سستی؟ لگتا ہے قرآن ہمارے دلوں کی باتیں جانتا ہے. قرآن ہمیں جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، اسی طرح بیان کر رہے ہیں. تو کیا ابھی بھی تم سستی کرتے ہو؟ اور آگے کہا پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے. کہا پھر ایک وقت آئے گا کہ تمہاری جان نکل رہی ہوگی، گلے تک جان پہنچے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو. تو اللہ ہمیں معاف کر دے، بس اللہ ہمیں معاف کر دے. اس سے اگلی آیات جو پڑھی گئی تو جو چاہوں گا
سورہ سورہ مزمل. ہاں آئیے سورہ مزمل میں ایک آیت آتی ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے. صفحہ نمبر 691 پہ آئیں. 691 کھولیے. ان ربک یعلم انک، نیچے آئیے صفحہ نمبر 91 پہ، 691 پہ آیت نمبر 20. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفہ، یہ والی آیت. بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی رات آدھی رات، کبھی تہائی، اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی. اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے. اس سے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا، تو اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی. اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھ لو. اس سے معلوم ہے کہ ان قریب تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، کچھ زمین میں سفر کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کریں گے، اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہوں گے. تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھ لو. 2 بار مل کے کہو نا سبحان اللہ. اوپر بھی کہا جتنا قرآن آسان ہو پڑھ لو، پھر نیچے کہا جتنا قرآن آسان ہو اتنا پڑھ لو. اللہ. تو یہاں ایک بات اس لیے میں اس کو روکا اس آیت پہ میں نے آپ کو، کہ اللہ نے یہ بھی پابندی نہیں لگائی کہ پورا اس 12 روز پڑھنا ہے. بولیے آدھا پارا پڑھنا ہے، پورا پڑھنا ہے. بعض اس زوم میں ہوتے ہیں جی میں تو چونکہ زیادہ پڑھتا ہوں تو آج نہیں پڑھتا کیونکہ آج ٹائم ہی نہیں ملا. بولیے. تو اللہ نے اس کی بھی وہ ختم کر دی. کہا بھائی ہمیں تیرا انتظار نہیں ہے، جتنا تجھے آسانی ہے چاہے 2 آیتیں ہی ہو صحیح، روز پڑھ لو. جتنا آسان ہو پڑھو روز. مسئلہ حل ہو گیا. یعنی اور زیادہ اللہ نے آسانی کر دی قرآن کے لیے، اور آسانی کر دی. کبھی عزتوں والا کہتا ہے، کبھی کہتا ہے یا رب العالمین نے، بھئی یہ تو محبت پیدا کرنے کے لیے کہا. پھر ان کا بھی اب نکال دیا جو بہانہ رکھتے ہیں لوگ کہ اتنا زیادہ پڑھنا، دیکھے کون اتنا زیادہ پڑھ، ٹائم ہی کوئی نہیں. کہا جتنا وقت ہے یار اتنا پڑھ. لیکن قرآن سے دوری گوارا نہیں ہے. ہم یہ آخری لیول پہ آ کے تجھے اجازت دے رہے ہیں، حالانکہ یہ اجازت، یہ لفظ یہ مناسب نہیں ہے قرآن کی عزت کے. لیکن اللہ چونکہ اس کی اس ورت کو جانتا ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں، کوئی اس سستی کا بہت ہی بڑا پلندہ ہے نا، تو اس کے لیے یہ سن لے پھر کہ اچھا چلو تھوڑا سا ہی پڑھ لو، تھوڑا پڑھ لو، چلو 2 آیتیں پڑھ لو روز، 3 آیتیں پڑھ لو. بتائیے یہ لاسٹ آپشن بنتی ہے کہ نہیں؟ سارے بولو ذرا، بولو بولیے. یہ لاسٹ آپشن بنتی ہے، آخری آپشن ہے کہ اچھا یار چلو جتنا ہے اتنا پڑھ. ہماری طرف سے پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے کیوں پورا قرآن نہیں پڑھا، الحمد سے لے کر والناس تک کیوں نہیں گئے تم. تھوڑا تھوڑا پڑھ لو، 2 آیتیں، 3 آیتیں پڑھ. تو دیکھیے یعنی دیکھیں نا، میں ایسے ہی سمجھتا ہوں اسے کہ کسی کو اگر پتا ہے نا کسی چیز کی اہمیت کا، اور کوئی جانتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی بڑی ہے، تو پھر وہ یہ بات کرتا ہے اچھا یار تھوڑی جی لے جا، زیادہ نہیں لے سکتے، تھوڑی سی ضرور لے جا، کیونکہ یہ ہے بڑی اعلیٰ چیز، اتنی لے جا. پھر ایسے ہی ہے جی، بولو. بڑا اچھا کھانا پکا ہو نا، تو کوئی نہ کھائے تو اسے یہ ضرور کہتے ہیں یار اچھا تمہیں اصل میں پتہ نہیں مزہ کتنا ہے، اچھا تھوڑا سا چکھ تو لو. یہ وہ انداز ہے، تھوڑا سا چکھ تو لو یار، 1-2 دانے لے جاؤ ذرا، بعد میں خود ہی زیادہ پڑھ لو گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو تھوڑا سا چکھا کے تو بعد میں کہا مزہ بڑا آیا یار، لے آؤ پوری پلیٹ پاؤ. بولو نا، وہ جب تھوڑا پڑھو گے تو کیا ہوگا، بولو کیا ہوگا، مزہ آئے گا. قرآن ہے نا، صحیح سمجھ آئے گی، مزہ آئے گا. تو آپ کہیں گے یار یار بڑا مزہ، 2 آیتیں کیا ہوتی ہیں، آج 20 آیتیں پڑھتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے بس پڑھ صحیح تو، بس ذرا
دیکھ پھر میں کیا کرتا ہوں تیرے ساتھ، دیکھ پھر اسے کس طرح تیرے آگے اس کی عزت آتی ہے اور کس طرح تو آگے بڑھتا ہے. اسے تھوڑا سا ذرا آ تو صحیح میرے قرآن کی طرف. نہیں آئیں گے پھر بھی لوگ، نہیں آئیں گے. یہ قوم بہت بہت بری ہو چکی ہے. اس قوم کی برائی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، بہت دور چلی گئی. یہاں پہ تو بیچارے علماء نے لکھ لکھ کے تفسیریں اردو بازار بھر دی ہیں، اردو بازار ابل رہے ہیں. تفسیریں پڑھی ہیں کتابوں کی، دکانوں پہ سجی پڑی ہیں، کوئی خریدتا ہی نہیں، کوئی بھی نہیں لیتا انہیں. اور ایسے بس اسی طرح ناول پڑھا لو انہیں، رسالے پڑھا لو انہیں، لمبی لمبی جناب گفتگویں کرا لو، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں ناول میں یہ بات ہوئی ہے، فلاں ناول میں یہ بات، فلاں کا یہ ناول تو بڑا ہی اچھا ہے جی. لمبی باتیں کریں گے. قرآن کی بات پہ تو بٹر بٹر دیکھنا شروع ہو جائیں گے کھٹا ڈر کے. قرآن یہ کیا، ہمیں نہیں پتا. باقی جب وقت ضائع کریں تو یہ حالت جس قوم کی ہو جائے اسے پھر یہی آیت سنانی چاہیے جو میں نے پڑھی ہے. بولو نا بھائی کہ اچھا یار تو نا اتنا آسانی ہے اتنا. تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ کرے. حالت بہت خراب ہے، بہت دور تک بات چلی گئی. تو یہ آخری بات جو سورہ رحمان پڑھی آپ نے جی، فتح. ہاں ماشاءاللہ سورہ فتح بہت ضروری ہے. سورہ فتح پہ آئیے. جی 615 پہ آئیے. سورہ فتح میں بہت ساری آیتیں ہیں، بہت خوبصورت صورت ہے، بڑی ہی اعلیٰ صورت ہے. میں اس پہ ایک آدھی بیان کر پاؤں گا. آئیے. سورہ فتح میں ایک تو جو مشہور و معروف آیت اتری، صفحہ نمبر 614 پہ آئیں اور آیت نمبر 8. آیت نمبر 8: اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. بے شک ہم نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشی اور ڈر سنانے والا بھیجا ہے. تو حضور کی یہاں ایک بہت بڑی عزت بیان ہوئی ہے. آپ حاضر و ناظر ہیں. حاضر و ناظر مطلب آپ ہر اپنے امتی کے حال سے آگاہ ہیں. آپ کو ہر امتی کا حال پتہ ہے. قرآن بیان کر رہا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا. آپ شاہد بھی ہیں اور مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں. 3 آپ کے رتبے اس آیت کے اندر لکھے گئے. تو اس لیے اس بات کو ذہن نشین کرنا لازم ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کہ دو جہاں اللہ کے اذن سے اپنے امتیوں کے حال سے آگاہ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ہر امتی کس حال میں. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کو خبر نہ ہو آپ کی امتی کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا اس کا حال ہے. وہ ان کا دل ہر وقت اپنے امتی کے ساتھ دھڑک رہا ہے. پتہ ہے اللہ. فریاد کوئی جو کرے حال زار میں، فریاد کوئی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ. آپ فریاد کر کے تو دیکھیں، وہاں پہ حالت بہت بڑی ہے. قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ مضبوط ہو گیا. آگے فرمایا کہ اس پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ. وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو. 2 لفظ ہیں. توزرو کہتے ہیں تعظیم کو، توقیر کرنا توقیرو سے ہے. تو تعظیم یاد رکھیے، جب آپ تعظیم کرتے ہیں کسی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کی جو چیزیں ہیں جنہیں وہ استعمال کرتا ہے ان سے بھی پیار کرتے ہیں. یہ ہے تعظیم. اسے تعظیم بولتے ہیں کہ حضور اسلام کا بظاہر اگر سامنے وہ نہیں بھی ہیں تو بھی وہ جہاں جہاں پہ ان کے قدم لگے، جہاں جہاں وہ بیٹھے اٹھے، ان جگہوں کا احترام بھی کرنا ہوتا ہے. اسے تعظیم کرنا. توقیر کرنا یہ ہوتا ہے کہ ان کی عزت کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو اپنے دل میں سب سے بڑے مقام پہ رکھنا ہوتا ہے.
اسے توقیر کہتے ہیں۔ تو یہ آیت بڑی اعلیٰ آیت ہے جو حضور کی عزت کی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ یہ آیت بھی بیعت والوں کے لیے بڑی انرجی والی آیت ہے کہ حضور کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بیعت اللہ ہی سے بیعت ہے۔ یہ آیت آپ نے پڑھ لی۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 616 پہ آئیں، بیعت کی اگلی آیت، آیت نمبر 18۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، اور اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اور ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا، بہت سی غنیمتیں ان کو دیں، اور اللہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ بیعت والوں کے لیے کچھ اس میں باتیں ہیں، میں اس پہ جلدی جلدی بات کر دوں تاکہ آپ ماشاءاللہ، کیونکہ اس یہ دین سی کے کورس میں اس آیت پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، آپ اسے سن لیجئے گا، میں صرف اس پہ چند باتیں کروں گا، جنہوں نے نہیں سنے وہ درس ان کے لیے۔ ایک تو سب سے پہلے ہی جو سب سے بڑی اس آیت کے اندر خوشخبری دی گئی ہے وہ دی گئی ہے کہ میں راضی ہو گیا ہوں جو بیعت کرتے ہیں، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، وہ مومنین تھے، پہلے ہی مومن تھے، اس کے باوجود انہوں نے بیعت کی ہے تو ہم راضی ہو گئے۔ تو اللہ کی رضا کا سبب ہے بیعت ہونا، بیعت ہونا بولو اللہ کی رضا کا سبب ہے، اور اللہ جس کو بیعت کی سعادت دے امید ہے کہ اللہ کی رضا اسے ملے۔ آگے فرمایا کہ وہ مومنین ہیں، اور کہاں بیعت کرتے ہیں؟ تحت الشجرہ، یعنی وہ جگہ بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے جہاں بیعت ہوتی ہے، درخت کے نیچے بیعت کی ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ عجیب بات ہے، بیعت تو بیعت ہوتی ہے کہیں بھی ہو سکتی تھی، تو اللہ اس کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ درخت کے نیچے بیعت کی ہے، اس کا مطلب وہ جگہ اللہ کو بڑی پیاری ہے جہاں پہ بیعت کا عمل ہو، جس جگہ لوگ بیعت ہوتے ہیں وہ جگہ اللہ کو بڑی پسند ہوتی ہے، تو اللہ نے اس کا ذکر یہاں کیا اور کہا تحت الشجرہ، یہ درخت کے نیچے جو بیٹھے ہیں نا یار، یہ بڑے مجھے پیارے لگے ہیں۔ اچھا، اس درخت کا یوں ہی رتبہ بلند ہو گیا اور خام خام ہی بڑا ہو گیا، قرآن میں آ گیا اس کا ذکر۔ اب وہ درخت کہاں ہوگا کوئی پتہ نہیں، بولیے، لیکن جس درخت کے نیچے وہ ہوا ہے وہ درخت کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں، صرف اس لیے کہ وہاں بیعت ہوئی، نماز پڑھی گئی تھی درخت کے نیچے۔ بولیے، اللہ نے نماز کی بھی تو اتنی آیتیں اتاری ہیں، وہاں کیوں نہیں جگہ کا ذکر کیا؟ کئی جگہ نماز کی بات ہوئی تو اللہ کہتا ہے ستون کے پاس نماز پڑھی، کہاں کہا کہ چھت کے نیچے پڑھی، کہیں نہیں کہا، یہاں کہا کہ درخت کے نیچے بیعت ہوئی ہے، یعنی وہ عمل اتنا اچھا تھا کہ اس جگہ کا بھی ذکر کر دیا۔ آگے فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، یعنی جب وہ بیعت کر رہے تھے تو بیعت کا تعلق تمہاری اصل ارادے کے ساتھ ہے کہ تم نے کس نیت سے بیعت کی ہے۔ کیا تمہاری بیعت اس لیے ہے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، چلو میں ابھی ذرا فیض لے لوں گا، برکت لے لوں گا تو ٹھیک ہے آ جائے گی برکت؟ کیا بیعت اس لیے ہے کہ چلو نیک لوگ ہیں دعائیں کریں گے میرے لیے، کوئی روٹی پانی چل جائے گا، دکان چل جائے گی، کوئی چلو تھوڑا بہت ہم بھی کوئی رزق روٹی لے لیں گے، سنا اللہ والوں کی دعائیں سنتا ہے اللہ، دعا فقیرات رحم اللہ، یہ عجیب بات بولتے ہیں، مجھے عجیب سا لگتا ہے جملہ۔ یہ عام طور پہ یہ جتنے بھی شیخ لوگ ہیں نا دکانوں والے، دعا فقیرات رحم اللہ جی، تو مطلب وہ اس نیت سے بھی بات ہو رہے ہوتے ہیں بیعت کہ چلو روٹی پانی مل جائے، یہ بھی سارا کچھ ہے۔ بعض اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہوتا ہے، سلاسل دیکھے ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی رجحان ایسا ہوتا ہے کہ گئے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ، پھر انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں کہ خلیفہ شلیفے بھی ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں چلو میں بھی بیعت ہو کے خلافت کو لے لوں گا، وہ خلافت کے پیچھے پڑ رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے بیعت کی ہو۔ ذرا تھوڑا سا وہ گئے جو ہوتے ہیں جگہوں پہ تو انہیں علم ہوتا ہے، عام لوگوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں نا، لیکن جو تھوڑا سا حلقوں میں بیٹھتے ہیں وہ انہیں پتہ ہوتا ہے، اچھا یا سنا کوئی جبہ شبہ بھی مل جاتا ہے، کوئی دستار دستور بھی پہنا دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر بابا لوگ ہاتھ چوم دینے، کیا بات ہے۔ تو لہذا چلو یار
فلاں شاہ کی خدمت میں جاتے ہیں، اور چلو ہم بھی پتہ اچھا پھر وہاں بیٹھ کے یہ بھی چیک کر رہے ہیں کتنی دیر بعد دین دینے، بھی پتہ 5-7 سال، اچھا چلو 5-7 سال اسی بھی جانے ہیں فلاں جگہ، وہاں تھوڑی بہت رگڑتے ہیں ناک، تو پھر جو ہے خلافت لے کے اٹھیں گے وہاں سے۔ کوئی اللہ رسول محبت پیار قتل نہیں، کوئی کسی قسم کا جذبہ نہیں۔ یا پھر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے بس اسی زوم میں ہوتے ہیں کہ چلو فلاں کوئی دم درود سیکھ لیں گے، جن شن کٹن کا طریقہ لب لا سنا ہے کہ واہ کاروبار چمکتا ہے، کوئی کسی کو تھوڑا سا کیا جائے، عورتیں تو خاص طور پہ اس کا شکار بنتی ہیں کہ واہ پیسے ٹھپریں گے لوگوں کو، دم درود کریں گے لوگ، تو وہ صحیح ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایسا کرتے ہیں لوگ کہ وہ دم درود کے لیے کچھ وظیفے وظائف سیکھنے کے لیے، وظائف کو اچھی طرح کرنے کے لیے فلاں بزرگ کے پاس لے جاؤ۔ اللہ رسول کس کی نیت ہو؟ یہ صحابہ ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے، میں پھر بھی چیک کروں گا ابھی بیعت کے وقت کیا ہے دل میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بدر لڑ چکے ہیں، مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو احد لڑ چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینہ میں ہجرت کی حضور کے ساتھ، ساری مارے کھا چکے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہلے بھی میں دل ویکھنے نے کی، دل جو ہے کی وہ مولا اور کیا چیک کرنا ہے تو نے؟ یہ کوئی ابھی آئے ہیں؟ یہ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، اور یہ حضور وہاں مدینہ سے مکہ کی طرف آپ عمرہ کی نیت سے جا رہے ہیں، 1400 صحابہ ساتھ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دن سے حضور کے ساتھ چلے ہیں، مائیں باپ بھائی انہوں نے شہید کروائے ہیں اپنے، ان کے دل اللہ کہہ رہا ہے چیک کروں گا ابھی بیعت کے وقت کیسے۔ یہ ہے وہ اصل جڑ جو ہماری خانقاہی نظام کو برباد کر چکی۔ نہ پیر کی نیت اللہ، نہ مرید کی نیت اللہ، دونوں ہی کی نیت نہ اللہ ہے نہ رسول ہے۔ پیر صاحب بھی اس لیے بیعت کر رہے ہیں چلو ایک اور مرغا پھنسیا، اور شکار آیا، شروع کروں گا اس کے اوپر بھی، دیکھوں گا یہ بھی کوئی چلو روٹی پانی کا ذریعہ بنے گا۔ اور مرید بھی اسی لیے بیعت کر رہا ہے تسی کی میں استعمال کرنا، دیکھنا میں تانوں کی میں استعمال کرتا، تسی تے کاکے ہو میرے اگے اجے، ہے تو میرے پیر ہی ہو لیکن بچے ہو جے، دیکھنا میں تانوں کی میں یوز کرتا کتے کتے روٹی پانی کے لیے۔ دونوں کی نیت نہ اللہ ہے نہ رسول ہے، تو خانقاہی نظام برباد ہوتا 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 آج لوگ تھو تھو کرتے، کوئی جانا نہیں چاہتا، مزاروں کو دیکھ کے گاڑیاں موڑ لیتے ہیں دوسری طرف، ادھر مزار، ادھر نہیں جانا، ادھر نکلو، اگر شرک دا اڈا ہے۔ اس وجہ سے یہ ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں کیا ہے بیعت کے وقت ہم دیکھ رہے ہیں، تو جو کہ ایسا ہے ہی نہیں۔ اس لیے نیت بیعت کی بہت بڑی ہے، ہمیشہ اس کی اصلاح کرتے رہیں، اور اپنے دل میں اس نیت کو بار بار ٹھیک رکھیں۔ میری حضرت صاحب کے ساتھ نیت صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، مجھے کوئی غرض نہیں کسی اور شے سے، اللہ کے لیے آئیں گے، اللہ کے لیے بیٹھیں گے، اللہ کے لیے جاؤں گا، میرا کوئی اور ان کے ساتھ تعلق نہیں۔ اور انہیں جتا دیں کسی دن کہہ بھی دیں، یہ بھی ضروری ہے، جتانا ہوتا ہے، حضور ذہن نشین رکھیے گا صرف اللہ لینے آتا ہوں آپ سے، انہیں کہہ دیں مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سے۔ آپ سوچ رہے ہیں نا کہ آپ کو دعا دارو دے کے مجھے خوش کر دیں گے، تو میں خوش ہونے والا نہیں ہوں۔ یہ آپ میرے بڑے ہیں، میرے مرشد ہیں، لیکن میں بڑا ادب سے کہہ رہا ہوں، میں ان چیزوں سے خوش نہیں ہوں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کل کو کوئی بہت بڑا کوئی معاملہ بن جائے گا تو میں کوئی بڑا خوش ہو جاؤں گا، میرے حضرت صاحب کی کیا بات ہے، میں صرف اللہ لینے پہ خوش ہوں گا، بس مجھے اللہ دیں گے تو خوش ہوں گا، اس کے علاوہ میری آپ سے کوئی خوشی نہیں۔ مرید صاحب بھی موجے مار رہے ہیں، شیخ کہتا ہے واہ انہوں کی پتہ ہے، لہذا شیخ بھی خوش، وہ بھی موجے مار رہا ہوتا ہے، انہیں کیڑا میرے کو اللہ لینا ہے، لہذا وہ موجے مارتے ہیں، سارے دونوں مار رہے ہوتے ہیں۔ جب اسے پتا ہوگا اس کو میں نے اللہ دینا ہے، اس کی نیندیں راتیں حرام ہوں گی کہ نہیں، ایسے بیٹھے گا کہ نہیں جس طرح میں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں کہ بھائی میں نے بچوں کو کچھ دینا ہے، بچوں کا کچھ سنوارنا ہے، میں نے کچھ ان کے اندر ڈالنا ہے، میری ڈیوٹی ہے، یہ مجھ سے کہہ رہا تھا میں نے اللہ لینا ہے، تو وہ بھی محنت کرے گا، بولو کرے گا کہ نہیں، سارے بولو نا یار، کرے گا محنت کہ یار میرے بیٹے نے مجھے کہہ دیا اللہ دینا ہے۔
تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں روئے گا، مولا کرم کرنا، اب تو میرا بچہ کہہ چکا ہے. تو نہ مرید کی نیت اللہ ہے، نہ پیر کی نیت، دونوں. اس لیے بیعت بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز ہے. اور اس کے بعد صرف اللہ کی برکت. اور جب یہ ہو گیا، دیکھو فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم نے دیکھ لیا ان کے دلوں میں کیا ہے. قرآن پہ آؤ ذرا. تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں، ذرا قرآن پہ دیکھیے ذرا. تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں. کیا جان لیا؟ اخلاص، محبت رسول، اللہ کا پیار. وہاں اندر کیا تھا؟ بولو سارے، اللہ کا پیار. بولو نا یار. صحابہ کے دلوں میں کیا تھا؟ سارے بولو، رسول کا پیار تھا نا اندر. ختم ہو گئی بات. اللہ نے کہا میں نے دیکھ لیا. اب آگے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، تو ہم نے ان پہ سکون نازل کر دیا. بیعت کا پہلا انعام. جس کی زندگی بیعت کے بعد سکون والی نہیں نہ ہوئی، سمجھ لو جھوٹی نیت سے بیعت کر کے گیا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے سکینہ اتار دیا. سکون ہی سکون ہو جائے گا بیعت کے بعد. ایسے لگے گا جیسے ساری زمین و آسمان کے غم دور ہو گئے، غم چھٹ گئے، بوجھ اتر گئے. کیوں؟ بیعت ہو گیا. کندھوں سے بوجھ اتر جائیں گے، جسم سے بوجھ اتر. اور ایسے لگ رہا، مجھے یاد ہے میرے قبلہ عالم، جب میں نے آپ سے بیعت کی تھی تو میں اگلے دن ان سے عرض کی، میں کہ حضور میں نے یوں لگا مجھے بیعت کے بعد آپ سے جو بیعت کی ہے، کل رات آپ سے بیعت کی تھی، تو میں نے ایسے دیکھا جیسے میرے دل میں ناخن ہیں بہت بڑے بڑے، اندر تک گھسے ہوئے ہیں. ناخن، کوئی ہاتھ ہے اس کے ناخن اتنے بڑے ہیں کہ وہ اندر تک گھسے ہوئے. اور جو آپ بیعت کرتے جا رہے تھے وہ ناخن باہر آتے جا رہے تھے. اور جب آپ بیعت سے فارغ ہو گئے حضور، وہ ناخن باہر آ گئے، ختم ہو گئے. اور مجھے یوں لگا جیسے میں ہلکا پھلکا ہو گیا. بڑا خوش ہوئے، مبارک دی، کہنے لگے اچھی کیفیت، مبارک ہو، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. اتنا کہا. مجھے کیا پتا تھا یہ یہی ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، سکون اتار دے گا تمہارے. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اور دوسرا انعام، اب زندگی میں آنے والے دنوں میں ہر جگہ فتح نصیب ہوگی. نعرہ تکبیر. کوئی شیخ کے ساتھ صحیح بیعت کا رشتہ بنائے، وظائف پڑھے، پوری طرح دلی صحیح نیت سے چلے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اسے کسی جگہ نیچا آنے دے. اللہ اسے فتح دیتا ہے، ہر جگہ بڑا کرے گا. ہر جگہ بڑے ہو جاؤ گے، چھوٹے بھی تو بڑے ہو جاؤ گے. عزتیں، برکتیں، فتح. اللہ نے ایک لفظ بول دیا اور اس کے پیچھے ظاہر ایک بہت بڑی داستان ہے. ہر جگہ فتح ہوگی. وَمَغَانِمَ کثیرہ. تیسرا انعام یہ ہے کہ ہم اسے مال غنیمت کثرت سے ادا کریں. مال غنیمت وہ ہوتا ہے جس کے لیے تجھے کوشش بھی نہیں کرنی پڑی، ویسے ہی اللہ نے تیرے دامن میں ڈال دیا. نعرہ تکبیر. اسے مال غنیمت کے. جب آپ جنگ لڑتے ہیں اور جو جنگ کے اندر جب فتح ہو جاتی ہے تو جو دشمن چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے میدان میں، وہ ٹینک ہیں، وہ بم ہیں، وہ گولیاں ہیں، وہ چاقو ہیں، خنجر ہیں، وہ جو ہے، وہ جو وہاں پڑا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت. اس کے لیے کوئی محنت نہیں آپ کو کرنی پڑتی، وہ خود ہی مل جاتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ بیعت والوں کو ہم ایسی ایسی جگہوں سے نعمتیں دیں گے کہ ان کا گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ ان کے دامن میں ڈالے گا. یہ ہے مغانم کثیرہ. قرآن پڑھ رہا ہوں میں. مغانم کا لفظ ہے جو غنیمت والی چیزیں ہوں گی، اور ہم انہیں وہ دیں گے. تم خود کھاف جاتے ہو سارا دن محنت کر کے، ہم تمہیں اتنی محنت نہیں کرنے دیں گے، خود ہی برکت آئے گی. کیوں؟ اس کی وجہ سن لو. اس کی وجہ پیچھے دعائیں بہت زیادہ اکٹھی ہو جائیں گی. تیرا شیخ کر رہا ہے، بولو، ان کا شیخ کر رہا ہے، ان کا شیخ کر رہا ہے، او ہو جس کے لیے مجدد الفسانی کی دعا آ رہی ہے، جس کے لیے شیخ شاہ نقشبند کی دعائیں چل رہی ہوں، بتائیے کہاں سے دعائیں وہ برکتیں لے کے آئیں. جی ایسے ہی ہے نا، جیسے آپ فرض کریں کہ آپ کے پیچھے کو 5-10 آپ کے جو دادا، پردادا، نکڑ دادا، یہ سارے زندہ ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کی برتھ ڈے آئی ہے تو اب والد صاحب نے تحفہ دیا ہی دیا ہے، دادا جان کا بھی تحفہ آ گیا، بولو نا، پردادا جان کا بھی آ گیا، لکڑ دادا نے بھی بھیج دیا ہے، وہ سارے جو ہے وہ انہوں نے بھیج دیے. میری تو ایک برتھ ڈے تھی، کہا تو پتر تو ساڈا ہی ہے نا، ساڈے والے تحفہ لائے.
یہ ہے مغانمہ کثیرہ، بے شمار اللہ والے تمہارے لیے تحفے بھیجتے ہیں عظمت یا اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کتنی برکت کیسے ہوگی، میں نے تو تھوڑا سا عمل کیا تھا، اتنا کچھ کیسے اکٹھا ہو گیا. تو یہ ہے مغانمہ کثیرہ. اور آگے جو لفظ بولا ہے اس کے اندر محبت اور پیار کا ایسا رس انڈیلا گیا ہے. یا خذونہا، یعنی وہ جتنی بھی مال غنیمت ہوگی وہ تیرے بینک میں نہیں پڑی ہوگی، تو اپنے ہاتھوں میں لے کے انہیں دیکھے گا، ہاتھوں کے اندر تیرے ہاتھ میں وہ نوٹ ہوں گے، وہ عزتیں ہاتھوں میں دیکھے گا، تو ہاتھوں میں ہار دیکھے گا جو ہار لوگوں نے پہنائے ہوں گے، خود دیکھے گا انہیں. یہ خوابی باتیں نہیں میں کر رہا. یا خذونہا، تو اپنے ہاتھوں میں انہیں چیک کر کے دیکھے گا کہ یہ غنیمت مجھے مل گئی. بلکہ کہو سبحان اللہ. وکان اللہ عزیزا حکیمہ، بے شک اللہ بڑا ہی عزیز ہے، حکمت والا ہے. آخری آیت صفحہ نمبر 618 پہ آئیے، 618 اور اس کی آیت نمبر 28 اور اس کے بعد 29. بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور یہ پوری ایک ہی آیت ہے، 2 آیتیں ہیں، بڑی اعلیٰ. اس میں اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 28 میں، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پہ غالب کر دے، اور اللہ کافی ہے گواہی کے طور پہ. اس میں واضح کر دیا گیا کہ رسول کریم جو ہیں وہ جو دین لے کے آئے ہیں وہ سب دینوں پہ غالب ہوگا. یعنی ہمارا دین بولو اسلام سب دینوں پہ غالب ہوگا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا اسلام مٹ جائے اور اسلام کو ڈاؤن فال آئے، یہ غالب آ کے رہے گا. اچھا، اس سے مراد کیا ہے؟ دین غالب آئے گا، اس سے مراد دین والے ہیں، دین والے غالب آئیں گے. دنیا والے ہمیشہ نیچے ہی رہیں گے، دین والے بولو غالب. دین غالب آئے گا. دین کیا ہوتا ہے؟ دین والے دین ہوتے ہیں نا، بولو نا. انسانوں کے ساتھ دین بنا ہوا ہے نا. دین خود کیا ہے بھائی؟ جب کوئی نماز پڑھ رہے ہیں لوگ تو وہ دین ہے، تو وہ نمازی دین ہوئے نا. تو اللہ فرما رہا ہے جتنے میرے دین والے ہیں لوگ وہ غالب آئے، غلبہ انہیں ہوگا. اور کہا کہ اس کے لیے اللہ کی گواہی لے لو. مل کے کہو سبحان اللہ. اس بات پہ اگر تمہیں گواہی چاہیے تو اللہ کی گواہی لے لو. اس بات پہ میں گواہ بنتا ہوں اس بات کا، دین والے غالب ہوں گے. پریشان نہیں ہونا تم. اگر تم دین والے ہو تمہیں کبھی بھی نیچے نہیں رہنے دیں گے ہم. بڑی برکتیں تمہیں ملیں گی، فتح تمہاری ہے. آگے فرمایا محمد رسول اللہ، حضور اسلام کا نام نامی، اس میں گرامی، اور ساتھ آپ کی عظمت و شان بیان ہوئی. یہی وہ لفظ ہیں جو آپ کی قبر انور پہ آپ کے نام کی تختی بن کے لگے ہوئے ہیں. آپ کبھی معاہدہ شریف دیکھیں گے انشاءاللہ. کہو معاہدہ شریف پہ آپ جائیں گے، حضور کے جو سوراخ ہے سنہری جھالیوں کا، اس کے اوپر نا آپ کی تختی لگی ہوئی ہے. وہ یہی ہے قرآن کی، یہی آیت کا یہ حصہ ہے محمد الرسول اللہ. تو یہ وہاں لکھا ہوا ہے. آگے بڑی ترتیب سے والذین معہ، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، ان سے مراد حضرت ابو بکر ہیں. میرے کہو سبحان اللہ. اشداء علی الکفار، اس سے مراد حضرت عمر ہیں. رحماء بینہم، اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں. تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد حضرت علی. تو یہ 4 لوگوں کی آیت ہے. یہ خلفاء کی ترتیب بیان ہوئی ہے. ماہو، جو ہر وقت ساتھ رہے وہ حضرت ابو بکر ہے، اور جو بہت کافروں پہ سخت تھے، کافروں کی جان نکل جاتی تھی نام سن کے، کیسر و کسرا اپنے تخت سے نیچے گر جاتے تھے عمر کا نام سنتے، وہ حضرت عمر ہیں. اور رحماء بینہم، حضرت عثمان غنی کی نرم طبیعت، آپس میں بڑا نرمی والے تھے، ہنستے مسکراتے رہتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ سخت بات نہیں کرتے تھے، آپس میں بڑا امن سے رہنے والے. اور اپنی جان کو بھی اسی طرح اللہ کے سپرد کر دیا. حضرت علی آئے، فرمایا آپ اتنا بڑا لشکر رکھتے ہیں، حکم دینا یہ بلوائی جو باہر کھڑے ہیں آپ کے دربار، آپ کے گھر کے، ان کی ایک ایک بوٹی نہیں بچے گی. فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا مدینہ میں لڑائی ہو، مدینہ میں امن خراب نہیں ہونا چاہیے، اس شہر میں لڑائی ہو اور اس کی وجہ عثمان ہو، یہ نہیں ہونے دوں گا. یہ ہے رحماء بینہم. اتنے نرم دل تھے کہ وہ لڑائی نہیں ہونے دی، اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی. تو ان کا ذکر قرآن نے اس یہاں رحماء بینہم سے کیا. تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے انہیں صبح شام سجدے کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے. اس سے مراد حضرت علی کا ذوق عبادت ہے. گھوڑے کی پیٹھ پہ بھی سجدے شروع کر دیتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے،
چلتے گھوڑے پہ نماز شروع کر دیتے. اس قدر رکوع و سجود. کسی نے پوچھ لیا علی آپ کی سب سے پسندیدہ ترین چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا 2 چیزیں پسند ہیں، گرمیوں کے لمبے روزے اور سردیوں کے صبح کا وضو. فرمایا یہ علی کی پسند ہے. ہائے ہائے میرے کہو نا سبحان. گرمیوں کے لمبے روزے اور سردیوں کی ٹھنڈی صبح کا وضو. ہمارے لیے یہ دونوں ہی مشکل ہیں. حضرت علی کی پسند ہے. فرمایا کہ تم انہیں دیکھو گے. آگے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل و رضا چاہتے رہیں. ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے. اس سے بعض نے وہ محراب مراد لیا ہے کہ محراب پڑ جاتا ہے سجدوں کے نشان سے. نہیں، یہ مراد نہیں ہے. وہ محراب نہ مراد لو. محراب ابھی کوئی آپ مہینہ کو ذرا رگڑ کے سجدہ کریں محراب پڑ جائے گا. محراب کا کون سا مسئلہ ہے؟ بے شمار اللہ والوں نے کوئی محراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو بعض محراب سے بڑا متاثر متھے تے محراب ہے. ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، محراب کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ چمکدار پیشانی ہوتی ہے، اس پیشانی کی وہ نرمی ہوتی ہے. وہ بے شک رنگ کوئی بھی ہو، اس پیشانی میں وہ ایسی نرمی اور چمک ہوگی. اس سے مراد اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کے سجدوں کی جگہوں پہ ہم نے ایسی نرمی رکھی. آگے فرمایا ان کی صفت تورات میں ہے، صفت انجیل میں ہے. جیسے ایک کھیتی نے اپنا پٹھا نکالا، اسے طاقت دی، دبیز ہوئی اور اپنی ساکھ پر سیدھی کھڑی ہو گئی. بڑا پیارا جملہ. فرمایا ہم اس طرح دینی نظام کھڑا کرتے ہیں. پہلے ایک پٹھا ہوتا ہے، پھر اسے ہم طاقت دیتے ہیں، پھر اس کو موٹا کرتے ہیں اور پھر اس کو سیدھا کھڑا کر دیتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ ہے. ہم اسی طرح، اور پھر کسانوں کو بھلی لگتی ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے وہ نظام بڑا پیارا لگتا ہے. اس کا کسان میں ہوں نا، میں نے وہ پٹھا نکالا، میں نے اس کو بڑا کیا، مجھے وہ بڑا اچھا لگتا ہے. تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں. کہا میں چاہتا ہوں کافر اور سڑے، دین اور بڑھے، دین اور بڑھے، اور کافر سڑتے رہیں، جلتے رہیں. اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں، بخشش کا اور بڑے ثواب کا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ. آئیں تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے ہیں اور پھر دعا کی جاتی. یہ اٹھا لیں سارے قرآن پاک. قیوم صاحب تشریف لائیں، کوئی کلام پڑھے. یہ ڈالیں تھوڑا سا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر
کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، 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 ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا
در کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پسر بے در کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں، بسا ہوا 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 ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لال زار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لال زار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا 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 تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں،
دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ جائے، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ جائے، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں۔ کھڑے ہو کے دو شیئر صلاۃ والسلام کے ساتھ۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو
سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام مسجد مسجد نبوی کے صبح شاموں کو سلام یا نبی تیرے غلاموں کے سلام یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں سلام اور جو پڑھے جاتے ہیں روز و شب جو پڑھے جاتے ہیں روز و شب آپ کے دربار میں پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام اور اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی نے اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی طیبہ جنے ان کے اشکوں اور ان کی التجاؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی
فضاؤں کو سلام، گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں۔ آمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ قبول کیجئے، یا رسول اللہ حاضر ہے، یہ بدکار حاضر ہے، گناہگار حاضر ہے، سیاموں والے، کالے کرتوتوں والے، یہ سارے گندے بندے سارے کیچڑ سے بھرے ہوئے حاضر ہیں۔ مولا کوئی ایسا نہیں جو پاک اور صاف ہو۔ ہم اپنے نبی کے پاس آئے ہیں پاک ہونے کے لیے، اللہ قبول کر لے، اللہ آج قبول کر لے۔ دیکھ اعتکاف بھی ختم ہو گیا، مولا باہر جائیں گے کیا کریں گے، تو جانتا ہے ہم کیا کرنے والے ہیں۔ مولا معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، ہمارے لیے اعتکاف کی راتیں ختم ہونے والی، مولا یہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ باہر چاقو چھریاں لے کے دنیا ہمارا انتظار کر رہی ہے، مولا معاف کر دے، ہمارے ایمانوں کی دھجیاں اڑا دے گی، ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے، یا رسول اللہ بچا لیجیے، یا رسول اللہ بچا لیجیے، اپنے امتیوں کو بچا لیجیے، حضور کرم ہو جائے، حضور معافی مل جائے، حضور بچا لیجیے گا۔ یہ نوجوان میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ان کے چہروں کو دیکھ دیکھ کے ترس آ رہا ہے۔ یہ باہر جائیں گے، تھوڑی تھوڑی داڑھی نکلی ہوئی ہے، کئیوں کی داڑھی شریف آئی ہوئی ہے، یہ باہر جائیں گے اور وہ بلیڈ پکڑیں گے اور اس کو مون کے اس کو گٹر میں پہن گے۔ اللہ میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں داڑھی شریف، داڑھی کا قتل عام ہوتے ہوئے اب مولا دل میں سکت نہیں رہ گئی۔ اللہ ان جوانوں کو بچا لے، بڑی مشکل سے ہم نے انہیں اکٹھا کیا، ہم نے یہ 8-10 دن میں بڑی محنت کی ہے، مولا ہمیں بڑی فکر ہے ان کی، یا رسول اللہ کرم کیجیے، آپ کی امتیوں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ کے حوالے کرتے ہیں، قبول کر لیجیے، اب ان کی حفاظت کیجیے گا۔ میں نہیں کر سکتا، میرے پاس مولا وہ طاقت نہیں، میرے نبی یا رسول اللہ میں اتنا طاقت نہیں رکھتا کہ ان کو ہر وقت ان کو حفاظت کر سکوں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ اس کے محبوب جو ہوئے، آپ طاقتور ہیں، حضور رحم فرمائیے گا، حضور ان کے ایمانوں کی حفاظت کیجیے گا۔ یہ بیچارے یہاں سے جو دامن میں بھر کے جا رہے ہیں، یہ خالی نہ ہو جائے، یہ خالی نہ ہو جائے، ان کے چہروں پہ میں پوری داڑھی شریف جب دیکھوں گا تو پھر میرے سکون آ جائے گا کہ تو نے انہیں قبول کر لیا، تو نے انہیں قبول کر لیا۔ مولا ہم تجھ سے عرض گزار ہیں، یہ بیچارے اگر آج یہ اگر دولت لٹا بیٹھے تو مولا اگلے سال تک پھر کس کو یقین ہے دوبارہ آئیں گے، مولا کس کو یقین ہے، حالات کہاں لے جائیں، حالات کس جگہ لے جائیں، مولا معاف کر دے، مولا آج ہی ہمیں قبول کر لے، جتنے ہیں مولا ان سب کو حضور کی بارگاہ میں لکھ دیا جائے، آقا کی بارگاہ میں نوٹ کر دیا جائے۔ 28ویں رات میں تو نے لیلۃ القدر کا مزہ دیا، تیری بارگاہ کیا ہی بات ہے، تیری بارگاہ کا کیا ہی نور ہے۔ ہاں 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 مدینہ میں سکت 29ویں ہے، ہاں مدینہ میں 29ویں ہے، ہاں مدینہ میں 29ویں ہے، ہاں ہاں مجھے آواز آ گئی، مدینہ میں 29ویں ہے، حضور معافی دے دیجئے، میں بھول گیا تھا، آواز آ گئی ہے، مدینہ میں 29ویں ہے، آپ نے دے دی ہے، آپ نے وہاں سے یہاں دے دی، حضور آپ کی نازل رحمت ہے، آپ بڑا کرم کر رہے ہیں، اللہ جپال ہیں آپ، حضور آپ بڑا نوازتے ہیں، ہم غریب ہیں لیکن آپ نوازنے والے، حضور آپ نے عطا کر دی، یہ بڑی رحمت ہے آپ، ہم تو بس ہاتھ اٹھا کے بس آپ کی اس عزت کی دعا ہی کر سکتے ہیں جو آپ کو اللہ نے دی ہے۔ اللہ اور عزتیں دے میرے رسول کو، اللہ اور بڑے مرتبے دے میرے رسول کو، اللہ اور شان بلند کر میرے رسول کی، اللہ اور عزتیں اور مقام بلند کر دے میرے رسول کے۔ مولا جس نے 29ویں رات کی برکتیں یہاں بھیج دی، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول کر لے، اللہ تو بڑا رحم والا ہے، تو بڑا کرم کرتا ہے اپنے بندوں پہ۔ دیکھ مولا ساری رات ہو گئی، قرآن پڑھتے پڑھتے گزر گئی، قرآن کی تفسیر پڑھتے پڑھتے گزر گئی، تیرے نبی کی محبت میں آنسو بہاتے بہاتے گزر گئی۔ اب مولا یہ آنسو ہمیشہ جاری رہے، یہ کبھی بند نہ ہو، دنیا کا کوئی طوفان انہیں ختم نہ کر سکے، دنیا کی کوئی پریشانی انہیں دور نہ کر سکے، دنیا کی کوئی ٹینشن انہیں
جدا نہ کر سکے مولا ہمیشہ کے لیے قبول فرما لے ہمیشہ کے لیے قبول فرما لے ہمیشہ کے لیے قبول فرما لے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. 2 رکعت جلدی سے تہجد پڑھ لیجئے اور پھر اوپر افساری